بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مینٹور سامعہ نور ایمان آفیشیل سے تفسیر سورہ الفاتحہ۔ آج ہم نے پچھلی کلاس میں روٹ ورڈز اور ٹرانسلیشن دیکھے تھے۔ اب جو ہے الفاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین جو ہے سننے والے اور میری پیاری ایمان کی ساتھیاں جو ہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آپ کا اور میرا سینہ جو ہے قرآن پاک کے علم کے لیے کھول دیں، اور جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو ہم سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں الفاتحہ کی تفسیر۔ سب سے پہلے ہم جو ہے جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی جو ہے تسمیہ کا دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا کیوں ضروری کہا؟ تعوذ پڑھنے سے شیطان جو ہے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو مہربان ذات ہے اپنے بندے پر، اس نے اپنے بندے کے لیے انتظام کیا پورا کا پورا کہ جب میرا بندہ قرآن کھولے، اس کا دل کرے کہ میں قرآن سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ کی سنوں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے سے پہلے کہتا ہوں کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے، اس سے شیطان بھاگ جائے گا، اس کے اندر سے وسوسے نہیں ڈالے گا۔ اب شیطان نے بھی تو گھات لگا کہ وہیں بیٹھنا ہے نا جہاں کہ اللہ کے بندے جائیں گے۔ اب جو لوگ پہلے ہی فحاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیطان نے ان کے رستوں میں نہیں بیٹھنا۔ شیطان نے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیجیے، میں تیرے نیک بندیوں اور بندوں کو، تیرے مومن بندے اور بندیوں کو جو ہے ایمان کے رستے سے روکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما لیا، کہتے میرے نیک بندے، میری ایمان والے بندے، ایمان والی عورتیں، نیک کام کرنے والی عورتیں، نیک کام کرنے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، جو ہے ہر برے کام کرنے سے بچنے والی عورتیں اور بچنے والے مرد، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرے نیک مومنین بندے اور بندیاں جو ہے قرآن پاک کو اٹھائیں گی، مجھ سے گفتگو ہوں گی، میرے ساتھ ہم کلام ہوں گی، تو پہلے وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں گی۔ میں تمہاری نجاست جو ہے شیطان کو جو ہے اور شیطان کی ناپاکی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے دور کر دوں گا، ان کے دلوں پر اثر نہیں رکھے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی رحمت حاصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا خود ہی تم پہ رحمان ہو جائے گا۔ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں، بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ پہلے پڑھنے سے پہلے الفاتحہ کی طرف جانے سے پہلے جو ہے ہم الفاتحہ کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ الفاتحہ کو الفاتحہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ الفاتحہ کا کیا میننگ ہے اس کا؟ الفاتحہ جو ہے فتح سے نکلی ہے، فاتح، فتح سے نکلی۔ فتح کہتے ہیں افتتاح کو، آغاز کو، اور سورہ کہتے ہیں جو ہے حد بندی کو۔ حد بندی کہتے ہیں، حد بندی کہتے ہیں باؤنڈری، احاطہ کرنا، مطلب کسی ایک چیز کے ارد گرد آپ نے کیا کر دیے، باؤنڈری لگا دی ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ اب آپ اس سے جو ہے اس دائرہ حدود سے باہر نہیں جا سکتی۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز جو ہے الحمد ہے اور ختم جو ہے ولا الضالین پہ ختم ہے اس کا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس کی باؤنڈری ہے، یہ اس کی یعنی حد بندی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سورہ جو ہے 8 مرتبہ قرآن مجید میں سورہ آیا ہے، اور چند رکوع کی جو ایک حد بندی کر دی جاتی ہے، رکوع لگا دیے جاتے ہیں، سوراز میں اتنے رکوع ہیں تو وہ اس کی ہے جو ہے ہم اس کو سورت کہتے ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی، اور اس کے مختلف نام بھی ہیں، جیسے کہ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، الشفا، اس کے بعد شفاعت ہے، یہ
سب مسانی اسے کہا جاتا ہے، 7 آیات ہیں کیونکہ اس کے اندر الصلاۃ یعنی نماز کہتے ہیں، الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحہ کے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کو الحمد بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف۔ اس کا نام الفاتحہ ہی کیوں رکھا گیا، یعنی فتح، افتتاح، آغاز، ابتدا ہی کیوں رکھا گیا؟ ایک تو یہ کہ یہ پہلی صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی مکہ میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی صورت تھی جو پوری نازل ہوئی، اور ابتدائی صورت ہونے کی وجہ سے، یعنی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اس میں ابتدا میں آنے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے پہلے نمبر پہ رکھا گیا۔ اب فاتحہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیا ماحول چل رہا تھا، کیا تھا، کیسا پس منظر تھا؟ اس کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے۔ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، تو پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو اچانک زوردار آواز آئی اور دروازہ کھلا، ڈور اوپن ہوا، اور اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھلنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت شوردار ہوا، اور یہ وہ دروازہ تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ یہ بھی حیرانگی کی بات تھی کہ اوپر جنت کے دروازوں میں ایسا دروازہ کھلا کہ یہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے وہ 2 فرشتے نکلے جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترے تھے، کوئی وحی لے کے کچھ بھی، کوئی بھی پیغام لے کے نہیں اترے تھے، کوئی بھی پیغام، سنگل اینی پیغام بھی لے کے نہیں زمین پہ اترے تھے، اور آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے الفاتحہ لے کے وہ فرشتے آئے، وہ جو فرشتے کبھی نہیں آئے تھے، وہ دروازہ جو کبھی نہیں کھلا تھا، اور آپ سبحان اللہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور ان کو پڑھ کر دعا کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اس طریقے سے فرشتے آپ کے پاس آئے اور الفاتحہ دی۔ یہ عظیم صورت ہے، اور الفاتحہ اس لیے ہم فاتحہ کو شفا، ام القرآن، ام الکتاب کہتے ہیں۔ اب وحی کے اعتبار سے تو یہ 5ویں نمبر پہ ہے، لیکن نبوت کے ابتدائی دور تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ابھی ابتدائی دور چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تھی، ویسے تو جو ہے قرآن کی ترتیب میں یہ پہلے نمبر پہ ہے، لیکن وحی کے اعتبار پہ یہ 5ویں نمبر پر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اب اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ جو ہے دیکھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو احکام و مسائل کیا تھے، کیا اس کی کیا اس کو ریزن آؤٹ بھی کرتے تھے۔ اس میں کچھ احکام و مسائل بھی پائے جاتے ہیں، کچھ جو ہے ہمارے فقہ کے مسئلے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ 7 آیات میں اس کے جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ بھی آیات کا پارٹ ہے اور کسی نے اسے الگ کر دیا، کچھ کہتے ہیں ولا ضالین تک کہیں گے تو آمین نہیں کہیں گے، الفاتحہ کے بغیر کچھ کہتے ہیں نماز نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں مکمل بغیر نماز نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اگر نہیں بھی چھوٹ گئی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا تو لیکن نماز ہو جائے گی، یعنی پھر آپ سجدہ سہو ادا کر دیں گے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے یہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھ کے آپ جو دعا مانگیں گے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ بیمار ہیں، اس کے پاس شفا یابی کے لیے اس کے پاس پڑھ کے پانی کا دم کر کے اس کو دیں گے تو اس کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے جملہ، جب میں دیکھتی ہوں الفاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق کو ظاہر کرتی ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ نے قرآن کا آغاز ہوا، پہلے شیطان کو اس سے دور کر دیا، اس کی ناپاکی اس سے دور کی، پھر الفاتحہ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ تحفہ سب سے پہلے اللہ نے کیوں رکھا؟ وہی تو مقصد ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر تحفہ رکھ دیا، قرآن کھلا اور سب سے پہلے تحفہ رکھ دیا۔ ہمیں جب کوئی تحفہ ملتا ہے نا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی تحفہ طوائف ملتا ہے تو پھر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب نہ ہو جائے، کوئی اس کو بنا پرمیشن یوز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی تم نے میری چیز کیوں یوز کی، یہ تحفہ تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ تو یہ بھی عظیم تحفہ ہے، اور یہ کسی امت کو نہیں ملا، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف نصیب ہوا۔
اگلی یہ گفتگو ہے اللہ اور بندے کی گفتگو ہے. اب اس میں کیا ہے، آپ کی اور اللہ کی باتیں ہیں، یعنی آپ الفاتحہ کو عنوان بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ اور بندے کی ملاقات بھی ہے، بندے اور رب کے درمیان مکالمہ بھی ہے. یہ سورت جو آپ اس کی تفسیر پڑھتی ہیں تو یہ بندے اور رب کے درمیان جو ہے ایک مکالمہ ہے پورا. اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے اور جو ہے فوراً سے جواب بھی وصول ہو رہا ہے. تو یہ دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے. بڑی خوبصورت ہے. پہلی آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے مالک کی ذات، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. ہر طرح کی تعریف اسی ذات کے لیے ہے. تعریف کے ساتھ شکر جب آئے گا تو کیا ہی خوبصورت ہے. ان الحمد کہہ دینے میں، ان الحمد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں نے شکر ایڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ مدہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور مدہ بڑی بھی آ جاتی ہے. تو آپ نے یہ جو ہے آپ نے یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے قلم پینسل لے کے بیٹھیں تاکہ جو ہے آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی یعنی آپ یہاں پہ کتنی خوبصورت آیت ہے. دیکھیے آپ ذرا غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. سب سے پہلے الحمد تعریف آئی ہے، ان الحمد کہہ دینے سے اس میں شکر ایڈ ہو جاتا ہے. الحمد بندے کی اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اپنی تعریف ایڈ کی، پھر بتایا الحمد تعریف کس کی ہو رہی ہے، للہ، اللہ کی تعریف ہے. اللہ کون ہے؟ بندہ رب سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کون ہے. الحمد تو تعریف ہو گئی کسی کی. بندے نے پوچھا اللہ الحمد کس کی، حمد کس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ، اللہ کی کرو، تمام صرف تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر بندہ پریشان ہوا، ٹھیک ہے اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پر اللہ کون ہے؟ اللہ پھر آگے سے فرماتے ہیں رب العالمین، رب بھی پالنے والا ہے، سردار ہے، عالمین تمام جہانوں کا. ایک علم ہوتا ہے جھنڈا، ٹھیک ہے، ایک عالم جہاں ہوتا ہے، ایک عالم جہاں ہوتا ہے. عالم جہاں یعنی تمام جہانوں کا دنیا، عالم کہتے ہیں پڑھا لکھا. 18,000 جہانوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کس طرح سے سمجھایا ہے، کتنے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے کہ پہلے الحمد تعریف کی، کس کی تعریف کی؟ اللہ کی. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب پوچھا اللہ تمام جہانوں کا رب تو ہے، پر کیا صفات ہے اس کی؟ ہے کون وہ تمام جہانوں کا رب تو ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے انسان اور بندے کے درمیان مکالمہ شروع ہو گیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کیوں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فوراً فرماتے ہیں کہ رب العالمین، میں تو خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. یہاں پہ جو ہے العالمین سے ہمیں ظاہر ہو گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے اوپر جو ہے اپنی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے. عالمین، ہر عالم پہ، ہر کافر مسلمان، ہر ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کو جو ہے اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں، ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. آگے بندے نے جب اس کی صفت پوچھی، اللہ صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام اس میں آئے ہیں، رحمان، رحمین. میں نے کہا تھا دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں. رحمین بھی رحم ہے، رحیم بھی رحمیم رحم ہے. رحم سے اور رحمان سے نام بنتے ہیں 5 صفاتی نام، رحمان، رحیم، خیر الراحمین، ارحم الراحمین، ذو الرحمت الراحمین. رحمان، رحم، رحمت نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر بیان کرنے کے لیے اپنے نعمتوں کو ذکر کیا.
اپنے عرش کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام پسند کیا عبداللہ، عبد الرحمن، کہ میرے نام سے پہلے عبد لگاؤ، عبد الرحمن، عبداللہ، دیکھتے نا، اللہ کا بندہ، الرحمن، رحمان کا بندہ، سبحان اللہ۔ اب رحیم بھی رحم ہی ہے۔ اب ان دو رحم میں کیا فرق ہے؟ اب درمیان میں ایک لائن لگائیے، یہ جس طرح سے بنا ہوا ہے، اللہ کی صفت ہے، ایک سائڈ پہ رحمان لکھیے، ایک سائڈ پہ رحیم لکھیے۔ رحمان جو ہے عام رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عام رحمت پوری دنیا پر ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان جو نہیں ہیں، جو نان مسلم ہیں، اللہ کی رحمت تو ان پہ بھی ہے، وہ بھی ان کو بھی رزق مل رہا ہے، لیکن رحیم جو ہے یہ خاص رحمت ہے۔ یہ آخرت کے معاملات میں مومنین پر جو رحم کیا جائے گا ان میں ہے۔ آخرت کا رحم جو ہے مسلسل رحم ہے، نہ ختم ہونے والا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحم پہ زور دیا ہے، اور رحمان والا جو رحم ہے وہ بن مانگے دینے والی ذات ہے، وہ مسلسل رحم نہیں ہوگا، وہ جوش میں آنے والا رحم ہے۔ آپ نے جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کا دل چاہا کہ میں اس کی مدد کروں تو آپ نے اس کی فوراً سے مدد کر دی، تو یہ جو رحم ہوا تو ہے یہ عام رحم ہوا، ٹھیک ہے، یہ مسلسل رحم نہیں ہوا۔ یہ رحمان اور رحیم کی صفات میں فرق ہے۔ اب دیکھیں رحمان اور رحیم کی صفت جو ہے سب سے زیادہ، اگر اس کی اگر ایگزامپلز لیں ہماری اپنی ریئل لائف میں، اگر اپنی ایگزامپلز ہم لیتے ہیں، انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہے مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے، ایسی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب رحمان کی میں ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ بل تقسیم کوئی چیز تقسیم کرنے جاتے ہیں، یہ فالان کا صیغہ ہے، جیسے کہ آپ نے، میں نے ابھی بتایا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہو، آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہو، فوراً سے آپ اس کی مدد کرتے ہو، وہ وقتی مدد ہوتی ہے، دن اس کے بعد پھر آپ بھول جاتے ہو۔ لیکن رحیم والا رحم جو ہے نا، یہ دنیا میں اس کی مثال موجود ہے، اور اس کا رحم ختم نہیں ہوتا، اللہ کا اپنے بندے پر ختم نہیں نہ ہوتا۔ تو ایک رحم ہے جو دنیا میں ہے، ماں کا رحم خاص رحمت میں شامل ہے، رحیم ہے، مستقل رحم ہے اس کا اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پہ رحم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں بظاہر لگتے ہیں، ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں سے زیادہ کرتی ہے، فلاں سے زیادہ کرتی ہے، مجھ سے نہیں کرتی، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، پھر اللہ تو پھر ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کا رحم تو سب سے زیادہ ہی خاص ہوگا۔ تو ہمیں رحیم والے رحم میں شامل ہونا ہے، جو مومنین پہ شامل کیا جائے گا۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، نہ کہ اس دنیا والوں کو پسند ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، رنگینگی ہے دنیا کی، کشش ہے جو آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کی طرف مت چاہیے۔ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ رنگینگی، یہ شوخ پن، یہ سب کچھ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے جو برباد کر دے گی آپ کو، نہیں چاہیے۔ ہمیں رحیم والا رحم چاہیے، اس کے لیے بننا پڑے گا ہمیں اللہ کے خاص لوگوں میں۔ اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کا پتہ چل گیا، اللہ کی صفات پتہ چل گیا، اللہ نے کہا کہ آگے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اللہ اپنی تعریف کرتے جا رہے ہیں اور بندہ سن رہا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں آگے سنو، میں کون ہوں، میں تمہیں اور بتاتا ہوں۔ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، نگران ہوں، ملکیت سے نکلا ہے۔ جیسے کہ کرایہ دار و مالک مکان ہوتا ہے نا، کہ مالک مکان ہے، اس کی حکومت آپ بنا پوچھے اس سے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ کرایہ دار نے گھر میں کچھ بھی کرنا ہو تو وہ مالک مکان کی پرمیشن سے کرتا ہے کہ میں گھر کی یہ چیز نہیں بنانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے بنا تو میں پتہ نہیں ہلا سکتی۔ پتہ نہیں کس چیز، بندہ پوچھتا ہے اللہ تم مالک ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے یوم الدین، یوم الدین، روز محشر کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک میں ہوں۔ اب اس دنیا میں تو جو تم کر رہے ہو اپنی مرضی سے کرتے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے رسی تمہاری ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، جب میری پکڑ آئی تو میری پکڑ بڑی ہی تیز ہے اور تم بچ نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مالک ہوں یوم الدین، اس دن تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میں مالک ہوں گا۔ اب یہاں پہ یوم الدین لگا گیا ہے، یوم کہتے ہیں دن، ویسے تو دن کے لیے ورڈ نہار استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، لیکن یوم جو ہے کسی اسپیشل دن کے ساتھ لگتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ عام لائف میں ایگزامپلس دے لیں، یوم آزادی، یوم یکجہتی، یوم عاشوراء،
ٹھیک ہے، یہ یوم جو ہے خاص جو ہے ان کے ساتھ لگتا ہے، ایسے یوم الحساب یعنی حساب کا دن، جس کے ساتھ یوم آئے اس کو پوری مخلوق مناتی ہے، وہ مخصوص ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا. جیسے کہ قیامت کے ساتھ بھی یوم استعمال ہوا ہے، وہ مسلم غیر مسلم وہاں اکٹھے ہوں گے، وہ پوری سب کے لیے ہے. یوم الدین بدلے کا دن سب کے لیے ہے، اور اس دن کوئی بھی کسی کے لیے نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی، جیسے کہ کرسچنس کا ہوتا ہے کہ کرسچن لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہندو کی جو رسمات ہوتی ہیں کچھ وہی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کے عید تہوار ہوتے ہیں وہ مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ دن ہوتے ہیں، یوم آزادی جو ہے، یوم یکجہتی، یوم عاشوراء، سب سیلیبریشن ان کی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم یوم لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پوری مخلوق مناتی ہے. اسی طریقے سے یوم الدین بھی جو ہے بدلے کا دن میں بھی سبھی شامل ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو مالک ہے بدلے کے دن کا، اللہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ ہمیں تیری صفات، تیری تعریف، تیرے پاس آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بس میری عبادت کر اور مجھ سے مدد مانگ، کیونکہ سب کچھ میرے انڈر ہے، سب کچھ میں کنٹرول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مدد مانگ. ایاک نعبد، صرف تیری ہی، کا مطلب ہوتا ہے یورس، نعبد صرف تیری ہی عبادت مانگتی ہیں. عبد یعنی غلام، بندہ. اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے کرنا ہے. محبت اور تعظیم، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہیں. کسی کی پہچان کرنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے اخلاص اور کتنے محبت سے وہ بات کہتے ہیں، کتنی تعظیم، کتنی رسپیکٹ دیتا ہے. یہ ہماری لائف میں عبادت، عبد اور محبت، یہ تین ایک جو ہے حلقہ دائرہ ہے. یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. عبادت میں عبد نہ ہو، محبود نہ ہو، اور عبادت میں محبت نہ ہو تو یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. محبت کا مزہ نہیں آتا نا. محبت تو قربانی کا نام ہے، محبت میں تو وفا لازمی ہے. ہم بے وفائی کر جائیں، وعدہ خلافی کر جائیں، یہ تو محبت نہ ہوئی. یہ کیسی محبت ہم اپنا اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹا بھی نہ رہے اور اللہ کو واحد و یکتا بھی مان رہے ہیں، لیکن اس کی تعظیم اور محبت والے سجدے بھی نہیں کرتے. سمیع پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے. میری پیاری عزیزوں، میرے پیارے ایمان کے ساتھیوں، ایمان والی عورتوں، ایمان والے مرد جو مجھے سن رہے ہیں، میرے پیارے عزیز سامعین، ہمیں اللہ کے عزیز ترین بننا ہے. ہمیں اپنی عبادتوں میں وہ سرور لے کے آنا ہے جو رب سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے. ہمیں اس کے قریب ہونا ہے، ہمیں اسی کی مدد مانگنی ہے، ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی ہے. صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ نماز اظہار ہے ہمیں اللہ سے محبت کا. سبحان اللہ، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ واحد یکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یا کا نستعین، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی انسان سے مدد مانگ بھی لینا تو وقتی مدد کر کے ہمیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ احسان جتلا دے گا آپ کو کہ میں نے فلاں وقت میں تم پہ یہ مدد کی تھی، تم نے میرا احسان تھا، مجھے واپس لوٹاؤ. وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے. صحابہ وہ چیز بھی اللہ سے مانگتے تھے جو بندوں کے اختیار میں ہوتا تھا. لائک جوتی کا تسمہ ٹوٹ جانا، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے مانگنا ہے جس پر وہ قادر ہے، اور وہ کام کسی بندے کو نہیں کرنا، اللہ سے کہنا ہے. اللہ کی مدد ان لمیٹیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی لمٹ نہیں لگائیں گے. اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، کچھ بھی ہوتا ہے میرے آگے آ کے بیٹھو، سر جھکا دو میرے آگے اور تسلیم کر لو کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو سب دے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک نوازنے والی ذات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ میں تیری عبادت کروں پھر کیا مانگوں میں تجھ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے بندے، میری پیاری بندی، تو مانگ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم. اہدی گائیڈنس، اویئرنس، رستہ سیدھا، ہادی ہدایت کی طرف. ایک ہدایت ہوتی ہے
علمی ہدایت، اللہ تعالیٰ علم تو دے دیتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے عملی ہدایت۔ ہدایت صرف اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہو، اللہ کھینچ کے لے کے آیا ہے آپ کو اپنی طرف؟ یہ بھی کسی کسی کو ملتا ہے۔ اب جو ہے خاص ہدایت والے وہ ہوں گے جو اس پہ پورا پورا عمل کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کے خوبصورت نوٹس بنائیں گے۔ یہ دیکھیں کسی طالب علم کے نوٹس ہی ہیں جو میں آپ کو شیئر آؤٹ کر رہی ہوں، میرے بیچ 1 کے، ماشاء اللہ سے انہوں نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں۔ سراہتی ہوں ان طالب علموں کو میں، وہ جو میری ایک ایک بات کو نوٹ ڈاؤن کرتی تھیں، ماشاء اللہ کامیاب ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میری دعائیں شامل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ علم آ جانا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ علم تو سب سے پہلے ابو جہل کے پاس بھی تھا اور بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس، لیکن ابو جہل تھے، جاہل تھا وہ، جاہل تھے وہ، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ علم ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے جاہل رہ گئے۔ شیطان کے پاس بھی تو، ابلیس کے پاس بھی تو سب سے زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ عبادت بھی تو اسی نے کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ غرور، تکبر، عملی ہدایت کم ہو گئی، ہدایت کی توفیق نہیں تھی۔ اسی لیے دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کچھ بھی چیز ہو ہدایت مانگ رہی ہے۔ جس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں گے نا، وہ کام کی تلاش میں جاتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتا، قسمت میں ہو تو کام خود ہی مل جائے گا، ایسے نہیں ملتا، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس چیز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو آپ پہ فرض ہے، واجب ہے کہ آپ اس کو عملی ہدایت میں لے کے آئیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کر کے دکھایا۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ 2 ہی چیزیں تو چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن پاک اور سنت رسول، اور کہا تھا اس کو میری امت مضبوطی سے تھام لینا اور کبھی مت چھوڑنا۔ اور ہم کیا کر بیٹھے ہیں؟ یہی تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے، ہدایت مانگنی ہے اور عملی ہدایت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صراط الذین، وہ راستہ مانگنا ہے، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جسے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے وہ انعام یافتہ شخص ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں پہ شامل ہوتا ہے۔ نیک انعام کیا تھا یہاں پہ؟ دین، نیکی، تقوی، مال، دولت، گھر، یہ سب انعام نہیں ہے اور یہ انعام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 2 طرح کی انسانیت کا ذکر ہوا ہے۔ ایک جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا، قوم لوط یعنی سمود و عاد، اور اس کے بعد ولا الضالین، وہ گمراہ لوگ جو تھے یعنی فاسق نافرمان قوم تھی، عیسائی مراد ہے۔ عیسائی یعنی نصارہ تھی، نصارہ جو تھی یہ جو تھی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کے حکمرانوں کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اور ان کی جو طرف سے آیت وحی اترتی تھی تو وہ اس کو جھٹلا دیا کرتی تھی۔ اور قوم عاد و قوم جو سمود جو تھی، قوم لوط، یہ بھی نافرمان قوم تھی۔ ان پر بھی جو ہے جو ایک قوم، ان پر بندر کا عذاب جو آیا تھا انہی قوموں کے اوپر آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، بار بار مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ میری پیاری عزیز بندیوں، میری عزیز نیک ایمان والیوں، نیک ایمان والے مردوں، ان جیسے نہ ہو جانا، ان جیسے نہ ہو جانا۔ صراط المستقیم، انعمت علیہم، ان جیسے ہونا جن میں میں نے انعام کیا۔ کن پر کیا؟ انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر، صدیقن، جو صدیق یعنی سچے اور سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جیسے بننا، نہ کہ غیر المغضوب ولا الضالین، ان پہ بننا نہ جو گمراہ ہوئے تھے، اور نہ ان جیسے بننا جن پر مجھے غصہ آیا تھا، میں غضب ہو گیا تھا، غضب ناک ہوا تھا ان کے لیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، وجہ لا علمی کی وجہ سے وہ جو ہوئے تھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ بہت خوبصورت ذکر ہے، درمیان میں سیدھی لائن کھینچیں، وہ ہے صراط مستقیم۔ سیدھا راستہ کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے۔ اور سیدھے راستے پہ چلنا کتنا آسان ہوتا ہے، جھاڑیوں والا راستہ ہو جس میں بار بار کھڈلز آئیں، بار بار گلیاں آئیں، انسان تھک جاتا ہے، کبھی اس گلی جا کبھی اس گلی جا۔ تو اللہ نے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صراط المستقیم چن لیا، سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ۔ ایک سائڈ پر لکھیں المغضوب یعنی یہودی، اور ولا الضالین تیسرا جو ہے نصارہ۔
یہودی والے پہ بھی کراس لگائیں، والدین پہ بھی کراس لگائیں، سیدھے لائن جو کھینچی ہے اس پہ ٹک لگائیں۔ امت مسلمہ کا رستہ ہے، ایک یہودیوں کا رستہ ہے، ایک نصارہ یعنی عیسائیوں کا رستہ ہے۔ یہ 3 رستے ہیں، 3 قومیں ہیں۔ اب انتخاب آپ نے کرنا ہے، ان پہ چلنا ہے کہ جن پہ اللہ غصہ ہوا تھا، ان پہ چلنا ہے جو وجہ نا علمی کی وجہ سے نہ حق جانتے ہوئے بھی نہ عمل کیا، سب بات علم تھی پھر بھی وہ ان لوگ جیسے ہوگی یہودا نصارہ جیسے بننا ہے، یا صراط المستقیم جن کا راستہ جنت تک ہے، سیدھا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت راستہ ہے۔ آپ کو اس آیات پڑھنے کے بعد لگا ہوگا کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان ایک تعلق جوڑ دیا اس کے اندر۔ یہ صورت جو ہے دعا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے اللہ سے، نعمت ہے، انعام ہے امت مسلمہ پر، اور یہ بڑی خوبصورت صورت ہے۔ اور باقی جو کچھ اس کی تفسیر رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم فیڈ بیک کلاس میں کریں گے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو ہے صورت حدیث ہے، جس میں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے الفاتحہ میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نماز میں میرا بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ میں نماز میں کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میں جب کہتی ہوں نا اللہ تیری بندی سامعہ نے تیری حمد بیان کی، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری بندی نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ فوراً فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ہٹ جاؤ سارے پیچھے، اب میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہا اس نے میری حمد بیان کی۔ جب بندے نے کہا رحمان الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب باتیں ہیں کہ مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اب معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتے ہیں جا میری بندی، جا میرے نیک بندے، جا میری نیک بندی، ایمان لانے والی بندی، ایمان لانے والے بندے، میں نے تجھے دیا جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اللہ فوراً دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اللہ کی محبت پر، اللہ کی رحمت پر۔ پھر ہم کیوں نماز سے دور ہیں؟ پھر کیوں اللہ کی محبت سے دور ہیں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس علم سکھانے والے ہر جگہ موجود ہیں، ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں ہدایت کی طرف نہیں آ رہے؟ یہ چیزیں آپ نے بیٹھ کے سوچنی ہے۔ تنہا بیٹھیں، سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا میں ہم کس لیے آئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ورنہ فرشتے کم نہ تھے عبادت کے لیے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی رنگینگی میں کھو رہے ہیں، ہر فحاش کام ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ کیوں؟ مسلمان تو چوری، غیبت، جھوٹ سے دور تھا، پھر کیوں یہ سب صفتیں اس میں آتی جا رہی ہیں؟ یہ سب اللہ اور اس کے بندے اور ایمان سے دور کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے ایمان کے ساتھیوں، میری پیاری جنت میں ساتھ چلنے والے ساتھیوں، بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہم کیوں دور ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تو بن مانگے بھی رحمت ہمیں دے رہا ہے، ہم شکر نہیں کر رہے ہیں، ہماری زبانوں سے شکر کم ہو گیا ہے۔ میری پیاری ایمان کے ساتھیوں، آج سے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں، اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنی ہے، اللہ کے پسندیدہ بننا ہے، پسندیدہ محسنہ بننا ہے، نیک مومنات بننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔